یقیناً کربلا کا جو واقعہ ہے وہ اسلام کی بقا کا نام ہے، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی انتہا، کرم کی داستان حسین ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا واقعات و حالات تھے، کیا وہ حالات تھے کہ واقعہ کربلا کو پیش آنا پڑا اور اس طرح سے پیش آنا پڑا کہ یقیناً آج ہم افسوس تو مناتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا اس خاندان پہ، کتنی بربریت کی داستان اس نے رقم کی، لیکن ساتھ ساتھ کربلا کیوں ضروری تھا اسلام کی بقا کے لیے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیوں ضروری تھا؟ اگر کربلا کا واقعہ نہ پیش آتا تو آج اسلام کس شکل میں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایام یقینی طور پر ایسے ایام ہیں جب ایک دفعہ پھر ہم اسلام اور اسلامی تعلیمات کو نہایت گہرائی کے ساتھ اور اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کربلا کے کرداروں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام صرف اور صرف محراب میں کھڑے ہونے کا نام اور سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، حج کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تبھی ہیں جب اسلام کی روح بھی زندہ ہو، ورنہ یہ ساری چیزیں ایکسرسائز بن جائیں گی اگر اسلام کی روح باقی نہ رہے۔ اصل میں جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی تعلیمات کو وہ زمین پر عام کر سکیں اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کو زندہ کر سکیں، ان کو ان کی فطرت کی طرف لوٹا سکیں، جس کے نتیجے میں زمین کے اوپر بسنے والے لوگ امن، آشتی، خوشی، ایثار، قربانی اور صداقت اور سچائی کے راستے پر گامزن رہیں۔ اسلام اس حوالے سے آخری دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اسلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش فرمایا تو یہ اس شکل میں آیا کہ اب اس میں مزید کسی امینڈمنٹ کی اور مزید کسی کمال کی گنجائش نہیں تھی۔ اسلام اپنے کامل ترین شکل میں انسانوں کے سامنے پیش ہوا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی اسلام کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ اس کی اصل روح اور اصل راہ سے منحرف کرنے کی کوششیں شروع ہوئی، جس کی انتہا کربلا میں اس یزید کے تخت نشین ہونے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں بالکل واضح طور پر ایک حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امت وسط قرار دیا، بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت للناس، اس لیے تمہیں بہترین امت قرار دیا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کو عام کرتے ہو اور برائی کا گلا گھونٹتے ہو۔ یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اس فریضے کو بھلا دیا جائے تو ایک صالح ترین معاشرہ بدترین معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ امر اور نہیں حکم ہے کہ آپ ہر صورت میں معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں۔ جب آپ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے پوچھئے کہ اے امام، آپ نے قیام کیوں فرمایا اور کیوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر، بیویوں کا، بہنوں کا، اپنے خاندان کی خواتین کو ساتھ لے کر کیوں چل پڑے، مدینہ چھوڑ کر باہر نکلے؟ وہ جواب میں یہ فرمائیں گے، چونکہ ان کے خطبات میں یہ جملات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ۔ یزید ایک ایسا شخص ہے جو شارب الخمر ہے، جو شرابی ہے، جو
فاسق ہے، فاسد ہے، بد کردار ہے، جو محترم ترین نفوس کا قاتل ہے، بہترین انسانوں کا قاتل ہے، اب ایک ایسا بد کردار ترین شخص جب نبی کی مسند پر بٹھا دیا جائے تو پھر حسین کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے خلاف نکلے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ شخص نبی کی مسند پر بیٹھنے کا حقدار بہت کسی بھی خوبصورت آپ نے صورت میں بات نہیں کی علامہ ہے۔ صاحب، اب اسی یہاں بات پر کو لے ایک کے انتہائی ڈاکٹر اہم باریک جی علامہ صاحب پلیز بات کنٹینیو کیجئے۔ جی یہاں پر جو ہے ایک انتہائی باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس عنوان سے نہیں ہوا کہ وہ کسی جمہوری نظام کا علمبردار تھا یا وہ کسی بادشاہی نظام کا علمبردار تھا جس کے اختیار میں ہوتا ہے جو چاہے وہ کرے، اس کو نہ خدا کا خوف ہو، نہ رسول کا خوف ہو، نہ کتاب کا خوف ہو، نہ قرآن کریم کی پاسداری کا کوئی احساس ہو، بلکہ وہ آیا خلافت کے نام پر، وہ آیا اس مسند پر بیٹھنے کے لیے جو مسند رسول کریم کی تھی، وہ مسند جس کو خلافت الہیہ قرار دیا گیا تھا۔ اب یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد جو اسلامی معاشرے کے اندر تاثر بنا وہ یہ ہے کہ وہ جو خلافت رسول کے بعد پاکیزہ ترین صحابیوں کے لیے، پاکیزہ ترین لوگوں کے لیے مخصوص تھی، اس پر کائنات کا نجسترین انسان بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر اسلام کا اور خلافت کا نقاب ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتا اس کو اسلام قرار دیا جاتا، ٹھیک ہے علامہ صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلوں گی۔ عمل کے بارے میں یہی کہا جاتا کہ یہی اسلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ یزید کے کردار اور اسلام کی روح کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دیا اور بتایا کہ جو یزید کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اسلام کہتا ہے اس سے دور دور تک یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ جی علامہ امین شہیدی صاحب، ہم بہت مادیت پرست لوگ ہیں، ہم سہل پسند مسلمان ہیں، مشکل راستہ چنا امام نے اور شہادت کو گلے لگایا تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ بتائیے گا یہ شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ ذرا مختصر رکھیے گا کامنٹ تاکہ میں نورید سے بھی کامنٹ لے لوں آخر میں۔ دیکھیے اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو حدیث کی شکل میں تمام مکاتب فکر نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ حسین منی و انا من حسین۔ یہ جو جملہ ہے اس کی تشریح بھی تمام مکاتب فکر نے تقریباً ملتی جلتی اور ایک طرح سے کی ہے کہ کربلا تک رسول کریم سے حسین تھے اس لیے کہ حسین ابن علی رسول کریم کے فرزند ہیں، اور کربلا سے لے کر تا قیام قیامت حسین رسول سے باقی ہیں اس لیے کہ رسول کے دین کو حسین نے زندہ کیا ہے۔ تو اس سے ایک بڑا خوبصورت نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جگہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوتے تو عیناً وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ گویا فعل حسین، عمل حسین، کردار حسین اور واقع کربلا میں جو رول امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمایا وہ وہی ہے جو اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ تھا اور دین کی روح تھی۔ آپ نے جو سوال میری بہن سے پہلے کیا تھا بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر جانے کا، اس میں ایک نقطے کا میں مختصراً اضافہ کر دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح آج کے دور میں میڈیا کی آزادی کے باوجود خبریں سچی اور جھوٹی مکس ہو جاتی ہیں اور بہت سارے اوقات میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس دور میں اس خبروں کے سلسلے کے بند ہونے کے باوجود سنسرشپ کے مسلط ہونے کی وجہ سے اصل خبریں لوگوں تک پہنچتی نہیں تھیں اور حقائق کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس سفر میں اپنے ساتھ بچوں کو اور خواتین کو لیا کہ عصر عاشور تک حسین کا کردار اور شہادت حسین کے بعد زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ اور باقی تمام خواتین اور اہل البیت نبی کی خواتین اور مخدرات نے تا قیام قیامت گلی گلی
کوچا کوچا بازار بازار اور شہر شہر نگر نگر پہنچ کر حسین ابن علی کے خون کے پیغام کو پہنچایا اور امویوں کی اس سنسرشپ کو توڑ کر لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچائی کہ یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود امویوں کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن رسول کریم کی اولاد اور کربلا کے واقعے کو ہر مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے اور مسلک سے ہو یاد کرتا ہے، اور اس یاد کے نتیجے میں اپنے آپ کو نور عطا کرتا ہے. بہت شکریہ علامہ امین محمد شہید صاحب.